اب ایک سوال ہے، یہ سوال ہے تو ذرا تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ جذباتی سوال بھی ہے، اور اس پر میں چاہوں گا کہ اسی وقت مزید میں بات کروں، لیکن فی الحال میں سوال یہ ہے کہ کبھی لگتا ہے اللہ قریب ہے، کبھی لگتا ہے بہت دور چلا گیا ہے۔ یہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے انسان میں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ وہ سوالات ہیں کہ جو ہم لوگ ان میں سے گزرتے رہتے ہیں ان سوالات سے۔ قرآن پاک نے تو واضح طور پہ فرما دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ جو تمہاری شاہ رگ ہے نا، تمہارا رب اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی آنکھوں میں سرما ہو تو سرما دکھائی تو نہیں دیتا نا، کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ یہ قربت ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قریب آپ کی ہوگی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ کی جو قربت ہے اس کا تو عالم یہ ہے۔ ہاں، انسان کا جو محسوس کرنا ہے یہ مختلف چیز ہو جاتی ہے۔ اب واضح بات ہے کہ خدا تو ہمارے قریب ہے، اس کی قربت کو اب ہم نے محسوس کرنا ہے نا، تو واضح بات ہے کہ پھر ہمیں ویسے بننا ہوگا جیسے رب چاہتا ہے، تاکہ ہم بھی اس کی قربت کو محسوس کر سکیں۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس کو اپنا محبوب بنانا ہے، ایسا محبوب بنانا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہ ہو، ہمارا گزارا ہی نہ ہو۔ اس طرح جیسے ہم کسی مخلوق سے محبت کرتے ہیں نا، خدا کی کسی بندے سے یا بندی سے محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ نہ ہوا نا میری زندگی میں، بس میری زندگی تو ختم ہوگی، میں تو زندگی کا باب ہی بند ہو گیا میرا، اگر یہ شخص میری زندگی میں نہ ہوا تو، یا چلا گیا تو۔ خدا کو اس طرح اگر ہم محسوس کرتے ہیں تو پھر اس کا قرب بھی ہمیں محسوس ہوگا۔ تو لہٰذا خدا تو قریب ہے ہی ہمارے، وہ تو کبھی دور نہیں ہوگا، وہ سنتا بھی ہے، وہ دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم یہ چیزیں محسوس کر سکیں، اس کی قربت کو ہم جان سکیں۔ اب یہ قربت کیسے ہوتی ہے؟ یہ تنہائی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا کو اپنے قریب محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یعنی جب آپ تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تنہائی میں جب انسان ہوتا ہے تو اگر وہ خدا کو اپنے پاس پاتا ہے، اس کی قربت میں ہوتا ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا، رب کی نافرمانی نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا۔ اس کی تنہائی خدا کی یاد سے آباد رہتی ہے، اس کی جو خلوت ہے وہ خدا کے ذکر سے روشن رہتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم حاصل کر لیں تو پھر اس طرح کے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں یا پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ پھر ہماری زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے اپنے قرب کی لذت عطا فرما، اور اپنے چہرے کا جو نور ہے تیرے چہرے کا، اے اللہ مجھے اس کی لذت اور اس کا سرور عطا فرما، اور اپنے ذکر کی جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، جو اس کی حلاوت ہے، مٹھاس ہے، تو اپنے ذکر کی حلاوت اور مٹھاس سے مجھے محروم نہ کر۔ تو اللہ سے یہ ہم دعا کریں تو پھر ہم اس کی قربت میں رہیں گے۔ یعنی اس کی قربت میں تو اب بھی ہم ہیں، لیکن اس کی قربت کو ہم محسوس کریں گے۔ تو آخر میں ایک بات حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کا مقابلہ بازی کرتے دیکھو، دنیا کی، کہ وہ دنیا کی مقابلہ بازی میں لگے ہوئے، تو تم آخرت کی مقابلہ بازی میں لگ جاؤ۔ وجہ یہ کہ دنیا جانے والی ہے اور آخرت رہنے والی ہے۔ لوگ دنیا کی مقابلہ بازی میں لگ جائیں، تم اپنے رب کو پانے کی مقابلہ بازی میں لگ جاؤ۔